بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفى الہادی من الضلال وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے توحید بذریعہ رسالت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق جو اپنی امتوں کو پڑھایا وہ توحید کا سبق ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان توحید میں حق ادا کیا، یہاں تک کہ آپ کی تاثیر جو تبلیغ توحید کی ہے وہ آج تک باقی ہے کہ وہ لوگ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی بلکہ آپ سے ملاقات کرنے والوں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، آج 15ویں صدی کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کی بنیاد پر آج بھی بت پرستی سے دور ہیں، شرک سے بیزار ہیں اور اللہ کی توحید کے نغمے الاپتے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے خلاف جہاد جتنا اس امت نے کیا ہے وہ تمام امتوں کے مقابلے میں بڑا جہاد ہے۔ آج بھی یہ امت اسی جہاد پر قائم ہے، اور اس وقت بھی 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے دلوں میں عقیدہ توحید موجود ہے، اور جو بڑی پختگی کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم ہے۔
توحید باری تعالی سمجھنے کے لحاظ سے، جسے آپ فہم توحید یا فقہ توحید کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ شروع سے آ رہا ہے، اس طریقے کو توحید بذریعہ رسالت کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو رسالت کا پتہ چلے، رسالت کا قرب ملے، رسالت کی عظمت کا پتہ ہو، انہیں توحید کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جو معاذ اللہ رسالت سے بے خبر رہے، رسالت پر تنقید کرے، رسالت کی بے ادبی کرے، انہیں کبھی بھی توحید کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ شروع سے ایسا اصول رہا ہے۔ یقیناً جس طرح کہ میں نے کہا، توحید اولین عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ توحید ہے، اور رسالت اس کے بعد، مگر سمجھ کے لحاظ سے پہلے رسالت ہے اور بعد میں توحید۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو سورہ اخلاص میں فرمایا، قل هو اللہ احد، قل کا خطاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرمائیں ان لوگوں کو، آپ کہیں کیا چیز؟ وہ اللہ ہے، هو اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ یہ ان لوگوں کو آپ بتائیں۔ تو رب ذوالجلال یوں بھی فرما سکتا تھا، هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص کا آغاز قل سے نہ ہوتا، هو اللہ سے ہوتا، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیت آنی ہے سرکار نے پڑھ کے سنانی ہے آگے، هو اللہ احد، یہاں سے بات شروع ہوتی، اور آپ اس کفر و شرک سے کہ جو بھرا ہوا ماحول ہے اس میں فرماتے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو اسلوب پسند کیا، فرمایا محبوب آپ کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، قل شروع میں ہے اور ہوا بعد میں ہے، تو بیان توحید سے پہلے قل ہے، آپ کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ کے کلام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، اب یہ قل پہلے رکھنا اور ہوا بعد میں رکھنا، اس میں رب ذوالجلال کے نزدیک ہزاروں حکمتیں ہیں، جن کے پیش نظر خالق کائنات نے یہ فرمایا۔ اب اس قرآن کے مطالعہ سے، مختلف آیات کو سمجھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی چند حکمتیں کیا ہیں، جس میں صرف ایک کو اس وقت موضوع بنائے ہوئے ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ ماحول کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، اور انہیں بتانا تھا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اتنا دھندلا شیشہ تھا ان کا الوہیت کے بارے میں کہ اللہ کیا ہوتا ہے، اس کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، اتنے وہ کند ذہن تھے اس لحاظ سے، اور بیک ورڈ تھے، اگنورینس کا ان پر اتنا جو زنگ پڑا ہوا تھا کہ ان کے نزدیک اللہ ہونے کا مطلب یہ تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ ایک پتھر کو سجدہ کرتے تھے، اور جب اس سے ان کو خوبصورت مل جاتا تھا تو خوبصورت پتھر کو الہ بنا لیتے تھے، پہلے کو کسی نالی میں پھینک دیتے تھے۔ یعنی کہ سوچ دیکھو کہ اللہ ہونا ان کے نزدیک کس میرٹ پر ہے کہ پتھر کو بھی اللہ سمجھے ہوئے ہے، اور پھر یہ کہ جسے بنا لیا ہے سب سے اعلیٰ، اپنی پیشانی جس کے سامنے جھکائی ہے، اس کو اتنا اعزاز دیا ہے، اور پھر چھوڑتے وقت نہیں دیکھا، پھر اٹھا کے نالی میں پھینک دیا، اور ایک پھر اس سے خوبصورت کو انہوں نے اپنا اللہ قرار دے دیا۔ اس طرح کے ماحول میں سچے خدا کا انہیں تعارف کروانا، اور تعارف بھی دکھائے بغیر کروانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، موسیٰ رب دکھاؤ تو مانتے ہیں، دیکھے بغیر ہم سے نہیں مانا جاتا۔ اب اتنا دلدل میں پھنسا ہوا معاشرہ، اور وہ سوسائٹی کی جس کے اندر یہ ہے ان کا مبلغ علم الہ کے بارے میں کہ پتھر کو سجدے کرتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، نئے کو رکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں گائیڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔
اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کے پاس لے جا کے رب کا دیدار کرایا جائے، چونکہ اللہ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اور یہ جو ملاقات کا انداز ہے اس میں جس سے ملاقات کرنی ہو اس کی شکل بھی چاہیے، اس کی جگہ بھی چاہیے، اس کی جہت بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، پھر جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی طاقت ہی نہیں کسی آنکھ میں دنیا کے اندر، وہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے کہ جو عرش پہ جا کے دیدار کیا اور معجزہ بن گیا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کھڑے ہو کے دیدار کیا کہ بیٹھ کے دیدار کیا، چونکہ کھڑے ہونا بیٹھنا یہ ساری مکان کی باتیں ہیں، اور وہ تو لا مقام میں پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں صورتحال کیا تھی، الفاظ کیا بولیں، کس طرح بتائیں۔ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، بڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں طاقت، جو ازل سے رب نے نور ایسا بنایا تھا کہ جلوے برداشت کرے، گھبراہٹ بھی نہ ہو، مسکراتے بھی رہے، رب کا دیدار کرتے رہے۔ لیکن جو لوگ ہیں ابھی کافر، اور پھر ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی جو مٹیریل بدن کا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے جل کو دنیا میں برداشت کر سکے، اب دکھا کے تو ان کو رب وہ کس انداز میں منوایا جا سکے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں دیدار کر سکیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب یہ میرے پاس تو بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے ان کو 40 سال گزر گئے ہیں۔ تمہارے یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، تو اس کی حکمت یہی تھی کہ معاشرے میں یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا شک دور کرنا چاہیں تو ان کے اندر ایسے سورسز ہوں کہ وہ شک دور کر سکیں۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ہو، ابھرتی جوانی بھی ہو، تجارتی سفر بھی ہو، روز مرہ کے معاملات بھی ہوں، صبح و شام وہ ملتے جلتے بھی ہوں، ان کو سارا ان کے سامنے ہو کہ جس انسان کے 40 سال ہمارے سامنے اتنے بعد گزرے ہیں، آج وہ انسان یہ بات کر رہا ہے، تو پھر اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس بنیاد پر ہی جب قریش مکہ نے پوچھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا میں کہیں باہر سے آج آ کے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے، میرے 40 سال تمہارے ماحول میں گزرے ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے ماحول میں رہا ہوں، آج تک میں یہی رہا ہوں، تمہارے سامنے رہا ہوں۔ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اعلان نبوت سے پہلے کی ساری عمر میری تمہارے سامنے ہے۔ تو ہر سال دیکھو، ہر مہینہ دیکھو، ہر ہفتہ دیکھو، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ دیکھو، تم گھروں میں بیٹھ کے مجھے سچا کہتے ہو، مجھے صادق کہتے ہو، مجھے امین کہتے ہو، تو جس نے بچپن میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ بڑا ہو کے پھر جھوٹ کیسے بولے گا؟ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کہ میری زبان کی صداقت کا لوہا تم نے مانا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے توحید سے پہلے رسالت کا ذکر کرتے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تم انہیں بتاؤ، یہ تمہیں جانتے ہیں، تمہیں صادق بھی کہتے ہیں، تمہیں امین بھی کہتے ہیں، تمہارا بچپن ان کے سامنے، ابھرتی جوانی ان کے سامنے، معاملات ان کے سامنے، تجارت کے سفر ان کے سامنے، تمہاری بات کو یہ بڑا غور سے سنیں گے، اعتماد تم پہ کرتے ہیں، لہذا تم دکھائے بغیر بھی انہیں منوا سکتی ہو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اس بنیاد پر اب جن لوگوں کو قرب رسالت میسر تھا، اگرچہ وہ کسی طرح بھی معاشرے میں رہتے ہوئے صرف سرکار کو گلی میں آتے جاتے دیکھتے تھے، کبھی بول چال، ان لوگوں کے لیے آسانی ہوئی، پہلے ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تو پھر پوری دنیا نے کلمہ پڑھا۔ اس بنیاد پر قرب رسالت ہی معرفت توحید کا باعث بنا، اور وہ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ پر اعتماد کر بیٹھے، تو آپ کی دعوت پر بھی ان کو اعتماد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، تو انہیں ماننا پڑا۔ جس شخص نے اتنی صداقت ہے، جن کے کردار پر کوئی غبار نہیں ہے،
ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو آج بھی سچ ہی بول رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ باقاعدہ بخاری شریف میں وہ باب موجود ہے، بلکہ متعدد مقامات پر وہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میٹنگ بلائی، آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، تو آل پارٹیز یعنی قریش کے ساری شاخوں کی میٹنگ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یعنی سوال ایسا کیا کہ ایک چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، کوئی کرینہ بھی نہیں، کوئی علامت بھی نہیں، تمہیں کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی، تمہیں گھوڑوں کا گرد و غبار نظر نہیں آ رہا، تمہارے لحاظ سے بالکل پیچھے سائلنٹ ماحول ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر آ گیا ہے تو بتاؤ تم میری تصدیق کرو گے؟ تو قالوا نعم، سب نے کہا ہاں ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں کرو گے؟ تو کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، جربنا تجربہ سے ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں سوائے سچ کے اور کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیں یہی تجربہ ہے، آپ کی زبان کے بارے میں ریکارڈ ہی یہ ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، تو آپ نے چونکہ ہمیشہ سچ بولا ہے تو آج بھی ہم تو یہی کہیں گے کہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے کیا چیز ہے، مگر چونکہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کی زبان پہ ہم اعتماد کریں گے کہ واقعی لشکر آ گیا ہے، چونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھے بغیر صرف میرے کہنے پر تم لشکر مان جاتے ہو تو دیکھے بغیر صرف میرے کہنے پر میرے اللہ کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ تو یہ شروع سے یعنی بات چلی ہی یہاں سے ہے، اور آج بدقسمتی سے لوگوں نے دو دھڑے بنانے کی کوشش کی، ایک رسالت کا دھڑا ہے اور ایک توحید کا دھڑا ہے، اور کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں اور یہ رسالت والے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو رسالت والا ہو وہی توحید والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ توحید کی رسالت کے بغیر تو سمجھ نہیں آتی، ورنہ اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا، ڈائریکٹ توحید کی دعوت آتی۔ رسول اس کا اعتماد، اس کا کردار، اس کی بنیاد پر آگے پتہ چلتا ہے، اور اس کی درجنوں سینکڑوں دلیلیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اب رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان آ گئی ہے۔ برہان، برہان دلیل کو کہتے ہیں، برہان نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، تو برہان جس کی ہو برہان کے ذریعے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن حکمت جاریہ اس کی یہ ہے کہ اس نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنی خبر رکھی ہے۔ ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر ذرے میں یہ پیغام ہے کہ خدا ایک ہے، ہر ذرے میں پیغام ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ پیغام جہاں نظر آتا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کا پرنور چہرہ ہے۔ ہر ذرہ بتاتا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ، جس نے کافر نے حاسد نہیں تھا، ضدی نہیں تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، عادل مزاج تھا، صرف چہرہ دیکھنے سے اسے پتہ چل گیا کہ خدا ایک ہے، وہ برہان ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ شانیں رب ذوالجلال نے بڑی بڑی اکٹھی کر کے اس آیت میں بیان کی ہے۔ سراج منیر ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ پہلی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شاہد ہیں، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی حاضر و ناظر، لوگ کہتے ہیں نہیں شاہد کا معنی گواہ، تو ہم کہتے ہیں شاہد کا معنی اگر گواہ کرو گے تو پھر بھی مطلب ہمارے عقیدے کا پورا ہوگا، ہر چیز اس سے مکمل ہوگی۔ شاہد، گواہ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا پہ آئے ہوش سنبھالے اور گواہ نہ ہو، ہر بندہ ہی گواہ ہے، ہر بندہ ہی گواہ ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو گواہ نہ ہو۔
تم گھر میں تھے تو گھر والوں کے گواہ، مسجد میں ہو تو مسجد والوں کے گواہ. یعنی ابھی کوئی بات ہوتی ہے تو تم کہو گے میں مسجد میں تھا اس وقت جب یہ بات ہوئی، میں گواہ ہوں اس چیز کا. گلی میں تھے تم کہہ سکتے ہو میں گلی سے اس وقت گزر رہا تھا، اس وقت فلاں بندہ وہاں کھڑا تھا، میں اس کا گواہ ہوں. ہر بندہ ہر دن ہر گھڑی ہی گواہ ہے. جب وہ جاگ رہا ہے ہوش اس کے سلامت ہے وہ گواہ ہے. تو جو وصف اتنا عام ہے اس کو اتنی بڑی ذات کا اتنا خاص کر کے بیان کرنا، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ظاہر کر رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بڑی شانیں دی ہیں، ہم نے تو آپ کو گواہ بھی بنایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. جب ہر کوئی شاہد ہے، ہر کوئی شاہد ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو بندہ پیدا ہوا اگرچہ کسی مذہب کا تھا وہ بھی گزر رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ بھی شاہد ہے. ہم نے آپ کو شاہد بنایا. بڑی شانوں میں اس مقام پر پہلے نمبر پہ ذکر کیا. تو یہ بڑی شان کس انداز میں ہے؟ حاضر و ناظر والا معنی کریں گے تو پھر اس میں مزید وضاحت ہوگی. لیکن اگر گواہ والا کر کے جو رک جائے گا تو اسے پھر یہ بات ماننی پڑے گی جس سے حاضر و ناظر اور اس کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں گے. امام سلمی نے کہا کس کا گواہ بنایا؟ گواہ اپنے گواہی کے متعلق کی بنیاد پہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے واقعے کا گواہ، ایک بہت بڑے دعوے کا گواہ، ایک گلی کے ایک جھگڑے کا گواہ، ایک پوری سلطنت کا گواہ. تو سرکار کس کے گواہ ہے؟ امام سلمی کہتے اے شاہد لنا، محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے. یعنی ایک تو وہ شہادت ہے، اللہ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب محشر میں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. ہر امت کا نبی ان پر گواہی دے گا اور آپ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. ایک ہے گلی کا گواہ، ایک ہے پوری کائنات کا گواہ، پوری انسانیت کا گواہ، پوری تاریخ کا گواہ. لیکن اس سے بڑھ کے امام سلمی کہتے ہیں اللہ فرما رہا شاہد لنا، محبوب دنیا مجھے ڈھونڈے گی پوچھے گی وہ ایک ہے تو گواہ کون ہے؟ محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنا دیا ہے. جسے توحید ڈھونڈنی ہے وہ تمہارے پاس جائے، جسے توحید کی تلاش ہے وہ تمہیں دیکھے، جسے توحید کا مطلب سمجھنا ہے وہ تمہارا دیدار کرے. یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے کائنات کا کہ اللہ ایک ہے، اور اس بڑے دعوے کی گواہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنے بڑے دعوے کی گواہ، اتنے بڑے دعوے کی دلیل توحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے وہ ایک ہے. یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے. اور اس سب سے بڑے دعوے کی دلیلیں اور بھی کئی ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. لوگ ڈھونڈیں گے کہ رب نظر نہیں آتا، مانے کیسے؟ کوئی گواہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تجھے اپنی دلیل بنا دیا ہے، تجھے اپنا گواہ بنا دیا ہے، تجھے میں نے اپنا شاہد بنا دیا ہے. اب یہ پتہ چلے گا تو اب واضح ہوگا کہ ہم ہیں گلی محلے کے گواہ، ہم ہیں جلسے کے گواہ، اجتماع کے گواہ، اور میرے نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے گواہ. اور اس سے پھر پتا چلا کہ شاہد کا معنی گواہ کریں گے تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، ورنہ تو جو منشا خداوندی پورے نہیں ہوگا. کہ کروڑوں ہر بندہ ہی جب گواہ ہے، زندہ ہونے والا ہے ہی گواہ، ہوش جس کے سلامت ہے، تو یہ تو بتانے کا پھر مطلب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا جبکہ ہر بندہ ہی گواہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کتنے بڑے دعوے کی ہم نے تجھے دلیل بنا دیا ہے. اس سے
اب جتنے بھی مسائل میں ہم سے لوگ الجھتے ہیں ان سب کا جواب اسی میں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی اللہ کا پتہ ہو جتنا معاذ اللہ دوسرے بندوں کو ہے تو پھر گواہ اور غیر گواہ میں فرق کیا پڑے گا؟ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا پورا پتہ ہے جتنا اور کسی کو نہیں ہے. اللہ خود اپنا جتنا جانتا ہے وہ تو جدا بات ہے، وہ جدا بات ہے. مخلوق کے لحاظ سے جتنا پتہ رب ذوالجلال کا، جتنا علم، جتنی معرفت ہمارے نبی علیہ السلام کو ہے، اتنی کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے فرمایا انا اتقاکم واعلمکم باللہ، جتنا رب کو میں جانتا ہوں اتنا تم میں سے کوئی نہیں جانتا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ولی سامنے بیٹھے ہو، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم میں سے کوئی نہیں جانتا. میں رب ذوالجلال کو اتنا جانتا ہوں، عالم ہوں، تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. تو جو خالق کو جانے مخلوق ان سے کیسے چھپ سکے؟ خالق کی ذات کو، صفات کو جن کا اتنا علم ہے کہ فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. تو پتہ چلا، ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. مخلوقات میں آپ کے برابر کوئی نہیں، آپ کی ہم پلہ کوئی نہیں. آپ کو رب ذوالجلال نے اتنا علم دیا ہے، دلیل توحید کی جتنی آپ کو آتی ہیں اتنی کسی کو نہیں آتی. کیوں؟ کائنات کے ہر ذرے کو جانتے ہیں اور کائنات کی ہر مخلوق کو جانتے ہیں اور ہر مخلوق کے ہر خواص کو جانتے ہیں، ان کے اوصاف کو جانتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے خصائص کو جانتے ہیں. قدرت رب کی ہر تنکے میں ہے، قدرت اللہ کی حشرات الارض میں بھی ہیں، قدرت خدا کی وہ حیوانات میں بھی ہیں، قدرت خدا کی جمادات میں بھی ہیں، نباتات میں بھی ہیں. تو سرکار اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس رب نے ایک پتے میں کس کس بیماری کا علاج رکھا ہے. اس رب نے فلاں ٹسنے والے ایک بچھو کے اندر اس کی کون کون سی حکمتیں ہیں اور کون کون سے انداز ہیں. انا اتقاکم واعلمکم باللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے آ کے جھگڑا کرنا ہے، کوئی دہریہ آئے گا، کوئی منکر خدا آئے گا، تو اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ محبوب اگر ثابت کرنے پہ آؤ تو تم نے ایک پتے سے بھی میری شان کو ثابت کر کے دکھا دینا ہے. اس واسطے شاہد اگر اس میں معاذ اللہ کمزوری ہوگی تو پھر تو دعوے میں کمزوری آ جائے گی. دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور ہوگا. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج میرے نبی علیہ السلام کی علوم کا انکار کر کے دعوی توحید کی دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر سکتے نہیں، مگر ان کا طریقہ ایسا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، اپنا کوئی پتہ نہیں، کل کی خبر نہیں جانتے. جبکہ رب ذوالجلال نے اتنا دیا ہے کہ تم نے اگر مچھر پہ بحث کرنی ہے تو اس سے بھی ثابت کرنا ہے کہ رب کی اس میں کتنی حکمتیں موجود ہیں. شرق و غرب کائنات میں وہ بالائی مخلوقات ہوں، زمینی ہوں، زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر، اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ تم نے ہر جہت سے میری قدرتوں کو بیان کرنا ہے. اب جنہیں رب نے گواہ بنایا ہے تو میرٹ پہ بنایا ہے، سب کچھ دے کے بنایا ہے، سب کچھ بتا کے بنایا ہے. ایسے نہیں کہ دنیا کو ان کے دروازے پہ بھیجے کہ جاؤ میرے گواہ کے پاس، اور گواہ کو کل کی خبر نہ ہو، گواہ کو باطن کا ہی پتہ نہ ہو، گواہ کو پردے کے اندر جو چیز ہے اس کے اسرار و رموز کا ہی پتہ نہ ہو. تو ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کائنات کے سارے اسرار و رموز عطا کر دیے، سارے انکشافات، ساری معلومات، سارے مشاہدات، سارے ادراکات. اس بنیاد پر شاہد کہہ کر اگر کوئی مانا گواہ کرے گا تو پھر تقاضا تب پورا ہوگا، مانے گا جب میرے نبی علیہ السلام کے سارے علوم غیبیہ کو سلام کرنے والا ہوگا. وہ علوم جن کی مختلف جہتیں ہیں وہ سارے ماننے پڑے. یہ ہے توحید بذریعہ رسالت.
چونکہ اللہ نے تو بھیجی گواہ کی طرف دیا ہے. تم جاؤ گواہ کے پاس, مجھے دیکھنا ہے گواہ کے پاس جاؤ, مجھے جاننا ہے گواہ کے پاس جاؤ. میرا علم کیا ہے میرے گواہ کو دیکھو, میری طاقت کیا ہے میرے گواہ کو دیکھو, میرا جمال کیسا ہے میرے گواہ کو دیکھو, میرا کمال کیسا ہے میرے گواہ کو دیکھو. تم چاہتے ہو کہ رب کس قدر اس کا حسن و جمال ہے, کس قدر اس کی طاقت ہے. فرمایا محبوب ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے, جس نے میرا جمال دیکھنا ہے وہ آپ کا جمال دیکھ لے, جس نے میرا کمال دیکھنا ہے وہ آپ کا کمال دیکھ لے, جس نے میرے علم کی جھلک دیکھنی ہے وہ تمہارا خطبہ سن لے, جس نے میری قدرت کو دیکھنا ہے وہ تمہارے زور بازو کو دیکھ لے. ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے, صفات کا بھی گواہ بنایا ہے. اب جس وقت لوگ متوجہ ہوں گے ادھر اور ادھر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, اب انہیں پتا چلے گا جن کی گواہ میں کوئی عیب نہیں وہ خود کتنا بے عیب ہوگا, جن کا گواہ اتنا نور ہے وہ خود کس قدر نور ہے, جن کے گواہ کی اتنی معلومات ہیں اس کا اپنا علم کتنا ہوگا. یہ جو ترتیب ہے اس پہ بندہ اس پچڑی پہ چڑھ جائے تو گمراہ نہیں ہوتا, اور اگر دوسری طرف ہو تو پھر رستے نہیں ملتا. یہود و نصارہ نے اس کو الٹ نعرہ لگایا تھا. انہوں نے جس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت روزانہ بڑھ رہی ہے اور اللہ مزید شانیں دے رہا ہے اور سب کو حکم ہے کہ ان کا کلمہ پڑھو, پہلا کلمہ ایکسپائر ہو گیا, اب انہیں ماننا ہے. یہود نے حسد سے کہا کہ ہم تو یہ تو کل آیا ہے, ابھی ہمارے رابطے پرانے ہیں اللہ سے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, انہوں نے کہا ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے طفیلی بن کے ان کے وسیلے سے رب تک جائیں, یہ برداشت نہیں ہمیں, ہمارا پہلے کا رابطہ ہے, ہم ان کے ذریعے کیوں جائیں, ہم رب تک ڈائریکٹ جائیں گے, ہم خود جائیں گے. اور بے وقوفوں کو بولتے وقت لفظ بھی بولنے کا پتہ نہیں تھا, کہتے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے بڑے برگزیدہ ہیں, ہم ان کے ذریعے کیوں جائیں, ہم تو آپ رب سے رابطہ رکھتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی قرآن میں موجود ہے, اللہ نے فرمایا یہ غلط فہمی ہے تمہاری. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب فرماؤ ان لوگوں سے جو تجھے چھوڑ کے میری پارٹی بن رہے ہیں, انہیں کہو کبھی بھی تم اللہ والے نہیں بن سکتے, اگر یوں رہو گے اللہ والے تم نہیں بن سکتے. فاتبعونی, میرے پیچھے چلو, پھر رب تمہیں محب بھی نہیں اپنا محبوب بھی بنا دے گا. تو یہ ہے توحید بذریعہ رسالت. رسالت کے قریب آئے گا تو توحید کا پتہ چلے گا, اور رسالت سے جو اوصاف ہے رسالت کے وہاں جس وقت اس کو کمال ہی کمال نظر آئے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بھی پتہ چلے گا. اور اگر یہاں نکتہ چینی کرے گا, یہاں معاذ اللہ عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا, یہاں وہ مختلف قسم کی سازشیں کرے گا, تو پھر اس کو کبھی بھی رب ذوالجلال کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. اب لفظ شاہد, یہاں سے ہی میرے نبی علیہ السلام کی نورانیت بھی ثابت ہوئی. کیوں شاہد کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا, اور گواہی سب سے بڑی دلیل کی, اور گواہی عام یہ ہماری کورٹ کے اندر, تھانے کے اندر جس جو واقعے کے پاس موجود نہ ہو, آنکھوں سے دیکھا نہ ہو, ہماری عدالتیں بھی اس کی گواہی منظور نہیں کرتی کہ تم اس وقت کہاں تھے. اگر وہ کہیں کہ یہ واقعہ تو گوجرا والا کیا, میں اس وقت لاہور تھا, تو کہیں گے تم تو پاس ہی نہیں تھے, تم کس منہ سے گواہی دیتے. گواہی کے لیے واقعے کے پاس ہونا بھی ضروری ہے اور جاگتے آنکھیں کھلی ہونا بھی ضروری ہے, اور جو حافظے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. اب میرے نبی علیہ السلام نے گواہی کیا دینی ہے کہ اللہ ایک ہے, اور اگر اللہ کو دیکھی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے ایک ہے, تو پھر گواہی ایک تو ہے نا ہماری گواہی, ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہماری اور حیثیت ہے. کیوں؟ ہم کسی کی گواہی کے بل بوتے پہ گواہی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں, مگر جنہوں نے دیکھا ہے ہم نے ان پہ اعتماد کیا ہوا ہے, اور جن پر ساری دنیا نے اعتماد کرنا ہے وہ تو دیکھے. تو پھر یہ معراج سے پہلے بھی رویت, معراج کے وقت بھی رویت, اب دیکھنا اور پھر دوسروں کو بتانا کہ میں نے دیکھا ہے حسین کتنا ہے, میں نے دیکھا ہے قدرتوں والا کتنا ہے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے. اور وہ جس کو دیکھ کے بتانا ہے وہ ہے کیسا, اس کا جلوہ دور پہ گرے تو دور ریزے ریزہ ہو جائے,
ہڈیوں گوشت والا بندہ بچ کے کیسے آ جائے؟ جو محض ہم جیسا ہو، وہ دور جو ضرب برداشت کرے، ہم تو اس سے 100% ہلکی ضرب بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ پہاڑ ہے، ہماری تو ہڈیاں کمزور ہیں. اب دیکھنے والا اتنا پرزور ہوگا کہ کروڑوں دور اس کے گرد راہ میں گم ہوں گے، تب دیکھ سکے گا، تب دیکھ کے بتائے گا. تو ماننا پڑے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت یہاں ہم انسانوں جیسی نہیں، یہ محض ہڈیوں گوشت والا مسئلہ نہیں. وہ خاص نور اللہ نے ہزارہا سال جس میں اپنے جلوے گرا کے اس نور کو جلوے برداشت کرنے کی عادت ڈالی. وہ نور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیثیت رکھتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے، ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، ادھر رب سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ سے بات بھی کر لیتے ہیں، ادھر سے لیتے جاتے ہیں ادھر دیتے جاتے ہیں. یہ ان کی حیثیت ماننی پڑے گی. اب ملاقات تب کر سکتے ہیں جب دور کے طوطے اڑ جائیں تو یہ پاس جا کے عرش پہ دیکھیں تو ماننا پڑے گا دور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے. لوگ کہنے لگے شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ کر کے کہنے لگے کہ اب تمہاری بات نہیں بنتی. میں نے کہا اگر گواہ کرو گے تو پھر بھی واہ واہ کرو گے، ہمارے مسلک کی ہماری عقیدے کی بات ہوگی. اب شاہد نے گواہی دینی ہے اور گواہی رب کو دیکھ کے دینی ہے اور اتنا قرب ہو کے ملاقات بھی کر سکے اور فرش پہ رہتے ہوئے بھی رابطہ قائم رہے. اس انداز کی جو صورتحال ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حالت کہتے ہیں خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. شد والا جو حرف ہوتا ہے پہلے کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، بعد والے کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، دونوں سے اس کا رابطہ ہے. تو اللہ اور مخلوق کے درمیان میرے نبی علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے شد والا حرف ہوتا ہے، ادھر بھی رابطہ برقرار رہتا ہے ادھر بھی رابطہ برقرار رہتا ہے. اگر محض بشر ہوتے تو دور چل گیا تھا تو پھر محض بشر کیسے جا کے ملاقات کر سکتا، اور اگر محض نور ہوتے تو پھر جو بھی آتا جل کے راکھ ہو جاتا، پھر کوئی صدیق اکبر نہ بنتا، کوئی فاروق اعظم نہ بنتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے امام قرطبی نے کہا لم یظہر تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلا لما اطاقت اعین الصحابۃ ان نظر الیہ، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، حسن پردوں میں تھا. اگر ظاہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا کسی ایک صحابی میں بھی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک سیکنڈ بھی ان کے چہرے کا دیدار کر سکتا. لما اطاقت اعین الصحابہ، صحابہ کی آنکھوں میں طاقت ہی نہیں تھی. اگر حسن بے پردہ ہو جاتا، اگر حسن بے حجاب ہو جاتا، وہ بشریت کے پردے میں بھی یوں ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی گم ہو جائے تو روشنی میں تلاش کر لیتی ہے. وہ ابھی بشریت وہ نورانیت حجاب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکم ما شمس ما شمس سے قط الا غلب ضوء ضوء الشمس، کہ ہمارے نبی علیہ السلام اگر اپنے نور کی تجلی کے ہمراہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہرے کا نور سورج کے نور پہ بھی غالب آ جاتا ہے. تو اس واسطے شاہد کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق پھر نور ماننا پڑے گا، اور نور بھی عام سا نور نہیں، ورنہ تو جبریل علیہ السلام بھی نور تھے، سدرہ سے آگے نہیں جا سکے. اور کہا میرا ریکارڈ قرب ہے، میں رب کے بہت قریب ہوا. محبوب علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ جبریل کتنے قریب ہوئے؟ کہتے ہیں دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، صرف ایک بار ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں. کیسے ہوا؟ کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے تھے جب میں باتیں کر رہا تھا. تو یہ ان کی معراج ہے کہ 70,000 پردے ہوں تو بچتا ہے نور، ورنہ نور جل جاتا ہے. اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا نور ہے، ایک پردہ بھی نہیں ہے، ٹک ٹکی لگا کے رب کی ذات کو دیکھ رہے ہیں. شاہد. اور پھر جو اس طرح درمیان میں ہو اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہی تو وسیلہ کہتے ہیں، کہ جس کے پاس کوئی آئے اور وہ آگے پہنچائے.
وہی تو رابطہ ہوتا ہے، وہی تو وسیلہ ہوتا ہے، وہی تو ذریعہ ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ تک جانے کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے ان کے پاس چلے جاؤ، میں نے ان کو شاہد بنایا ہے۔ تو توسل بھی یہاں سے ثابت، نور بھی یہاں سے ثابت، علم بھی یہاں سے ثابت، اختیار اور اقتدار بھی یہاں سے ثابت کہ رب ذوالجلال نے گواہ کو کتنی بڑی اتھارٹی دی ہے، گواہ کو کتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے۔ اگر سب کو ان کا دروازہ دکھائے اور یہ بازو سے پکڑ کے آگے پہنچانا چاہے تو پہنچا نہ سکے تو پھر تو اعتراض ہوگا کہ اے اللہ ہم کامیاب تو ہو جاتے، مگر جن کے پاس تو بھیجتا رہا وہ تو تھے ہی کمزور، ہم پکڑتے تھے ہمیں چھوٹ جاتے تھے، ہم پہنچ تب نہیں سکے۔ اللہ کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اس نے ایسا نظام عدل رکھا ہے۔ اس واسطے گواہ کو اتنی طاقت دی ہے، ہاتھ سے پکڑنا تو دور کی بات ہے، وہ تجلی گرائیں تو کانٹے گلاب بنتے ہیں، ذرے آفتاب بنتے ہیں۔ ہم نے تجھے شاہد بنایا۔ توحید کا پتہ انہیں چلے گا جنہیں رسالت کی خبر ہوگی، اور جو رسالت کے چور ہوں گے وہ توحید کے بھی چور ہوں گے۔ جو رسالت سے بغض رکھیں گے ان کو توحید کبھی سمجھ نہیں آ سکے گی، اور جو رسالت میں معاذ اللہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے انہیں توحید کی عظمت کا بھی کبھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس سلسلہ میں چونکہ بات بہت لمبی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، برِ صغیر میں ایک بحث چلی تھی کہ اسماعیل دہلوی نے یہ لکھ دیا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یک روزہ اس کی وہ کتاب ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ اس پر دلیل اس نے کیا دی؟ دلیل اس نے یہ دی کہ یہ جھوٹ نہ بولنا رب کا کمال ہے، جھوٹ نہ بولنا رب کا کمال ہے، اور رب کا کمال بنتا تب ہے جب صلاحیت بولنے کی ہو اور پھر نہ بولے۔ دلیل دیتا ہے کہ کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ پتھر یہ بڑا عظیم پتھر ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پتھر کا کمال کبھی تم بیان نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ بول سکتا ہی نہیں، بول سکتے ہی نہیں۔ جب بول سکتے ہی نہیں تو اس کی کیا شان بیان کرو گے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ کہتا ہے بول سکتا ہو پھر نہ بولے تو پھر کمال بنتا ہے، ورنہ کمال نہیں بنتا۔ تو جب پتھر کی شان تم نہیں بیان کرتے کہ یہ پتھر جھوٹ نہیں بولتا، کمال کیوں نہیں بیان کرتے کہ بول سکتا ہی نہیں، تو پھر اللہ کی شان بھی یہ بیان تب کر سکتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ عظیم ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا جب بول سکتا ہو معاذ اللہ، اور پھر مسلط کے پیش نظر نہ بولے۔ اس پر یعنی برِ صغیر میں بحث چل گئی، لے بڑی ہوئی، کتابیں لکھی گئیں، اور بحث پر بہت سال گزرے، اور یہ بحث بھی جو چلی تھی، یعنی اب عام بندہ تم میں سے یہ کہے گا کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں برِ صغیر میں کہ جو کتابیں لکھتے رہے کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے، کتابیں لکھتے رہے۔ اقبال جیسے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اور یہ جو پھسلے اس مسئلے میں، تو کیوں پھسلے؟ کہ شان رسالت میں پھسلے۔ شان رسالت بحث اصل میں یہ جو جملہ اسماعیل دہلوی کو بولنا پڑا تو اس کے پیچھے بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ اس نے پہلے یہ کہا تھا اگر رب چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا۔ پھسلا تھا شان رسالت میں، تو بات پھر شان خداوندی تک جا پہنچی۔ اس نے کہا بیک جنبش قلم، تم شان بیان کرتے ہو کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہو، بے مثل ہے، کہتا رب چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا۔ تو امام فضل خیر آبادی نے گرفت کی، وہ کالے پانی کی سزا لے کر، وہ تحریک آزادی کا ہیرو، 1857 کی جنگ آزادی جس کو یہ غیر مقلد طبقہ غدر کہتا ہے، یہ غدر کہہ کے انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اسلاف کالے پانی کی سزائیں لے رہے تھے۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ کہا کہ تم کروڑوں کہتے ہو، اللہ میرے نبی علیہ السلام کی جملہ صفتوں والا ایک بھی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ کروڑوں تو کروڑوں نے، ان جیسا جو پورا ان جیسا ساری صفتوں میں ہو، ان جیسا ایک بھی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟
فرمایا اگر وہ دوسرا ایک اس پہ ہم بطور فرض جو تم کہہ رہے ہو کروڑوں اس پہ بات کرتے ہیں وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر محمد نہیں ہے. محمد تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ خاتم النبیین ہے تو کہا یہ خاتم والا جو منصب ہے نا یہ شرکت کو قبول نہیں کرتا. یہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. آخری ایک ہوتا ہے، آخری دو نہیں ہوتے، آخری ایک ہی ہوتا ہے. اور اگر سرکار یقیناً آخری ہے، آیت میں ہے، اور بعد والا جو تم کہہ رہے ہو ممکن ہے وہ بھی آخری ہو، تو پھر اللہ کے کلام میں جھوٹ آ جائے گا کہ پہلے کہے محبوب تم اور پھر وہ کہے کہ تو بھی. تو جب امکان مانو کہ کوئی دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ بنا سکتا ہے، اگر اس کا امکان مانو گے تو پھر جھوٹ کا امکان ماننا پڑے گا. چونکہ رب نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی صفتوں والا دوسرا بننا محال ہے. یہاں پہنچ کے اسماعیل دہلوی نے کہا نہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تو بول سکتا ہے. اس جگہ سے بھٹکا تھا شان رسالت سے. شان رسالت کا پتہ نہیں تھا تو پھر توحید کے بارے میں بھی بگڑ گیا. شان رسالت کو سمجھا ہوتا تو پھر آگے یہ نوبت نہ آتی. اب اس نے سٹینڈ لے لیا، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اگر دوسرے بھی ان کی طرح کے ہوں گے تو پھر اللہ کے کلام میں جھوٹ لازم آئے گا، امکان آئے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، آئے گا امکان تو اللہ تو بول سکتا ہے معاذ اللہ. اس طرح اس نے رب کے بارے میں جھوٹ بولنے کے امکان کا قول کیا اور بعد میں امکان نہیں رہا، بات چلی تو بالفعل ماننا لازم ہو گیا. وہ ایک لمبی بحث ہے. اب میں جو دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ توحید بذریعہ رسالت اس میں عافیت ہے، اور اگر رسالت میں کوئی بندہ نقص تلاش کرتا ہے، ہوتا نہیں یہ تلاش کرتا ہے، عیب ڈھونڈتا ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں بھی بے ادب ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بکواس شروع کر دیتا ہے، جس طرح اس نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، صرف مسلط کے لیے بولتا نہیں ہے. کہتا ہے یہ صلاحیت مانو گے تو پھر کمال ہے، ورنہ پتھر جس طرح نہیں بول سکتا تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی بڑی شان ہے. اب یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے امام نے 6 کتابیں لکھ کے ثابت کیا، پوری 6 کتابیں. امام احمد رضا بریلوی نے 6 کتابیں چھپی اب بھی ملتی ہیں جن میں دلائل دیے. فرمایا نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے اگر بندہ بول سکے اللہ نہ بول سکے تو پھر بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے گی، بندہ اللہ سے بڑھ جائے گا کہ بندہ جھوٹ بول سکتا اللہ نہیں بول سکتا. تو میرے امام نے کہا پاگلو یہ بھی دیکھو کہ وصف کون سا ہے. اللہ کا کمال یہ ہے کہ جو کمال ہو تو جھوٹ بولنا کمال تو نہیں، یہ تو عیب ہے. اگر بندے کی قدرت ہے تو عیب پر ہے. تو تم کہتے ہو بندے میں ہو اللہ میں نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ کی بھی مانو کہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو میرے امام نے کہا پھر ہر کام تو بھی ماننا پڑے گا کہ بندہ تو ظلم کرتا ہے، اور تم کو بندہ کر سکے اللہ نہ کر سکے تو بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے گی، تو پھر تو اللہ کا امکان ظلم بھی ماننا پڑ جائے گا. فمن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرماتا ہے رب سے بڑھ کے سچا کون ہے. اور لا یظلم مثقال ذرہ، وہ تو گٹھلی کے اندر جو داغا ہوتا اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. اب یہ تھا کہ جب بھٹکے مقام نبوت سے تو پھر شان خداوندی کا بھی پتہ نہ چلا، اور آگے یہ دلیلیں دینے لگے، اللہ کو پتھروں پہ قیاس کرنے لگے، پتھروں پہ. میرے امام نے کہا ایک جملہ خدا کی قسم ہزاروں کتابوں سے بھاری ہے. وہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے کہ ہم نے ایسی دلیل دے دی اب اس کا کوئی جواب نہیں دے گا کہ پتھر کا کمال تب ہوتا ہے کہ پتھر جھوٹ نہیں بولتا، کہ اگر وہ بول سکتا ہو تو نہ بولے پھر کمال ہے، ورنہ کمال نہیں. اللہ بھی بول سکے اور نہ بولے پھر کمال ہے. تو میرے امام نے کہا سنو تو صحیح کہ پتھر میں اگر سچ جھوٹ نہ بولنا کمال نہیں ہے تو سچ بولنا بھی تو کمال نہیں ہے. پتھر میں جھوٹ نہ بولنا اگر کمال نہیں ہے
تو سچ بولنا بھی کمال نہیں ہے، اور پتھر پہ خدا کو تم قیاس کر رہے ہو، جبکہ خدا میں تو سچ بولنا کمال ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ تم اس کو، اللہ کی ذات کو پتھر پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ پتھر کی حیثیت اور ہے، چونکہ وہاں جس طرح جھوٹ نہ بولنا کمال نہیں ہے، ایسے سچ بولنا بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ میں جھوٹ نہ بولنا بھی کمال ہے، سچ بولنا بھی کمال ہے۔ اس بنیاد پر پتھر کو خدا کو پتھر پہ قیاس کرنا یہ ہرگز جائز نہیں۔ اب دیکھو الوہیت کا ادب سکھایا ہے تو ہمارے اماموں نے سکھایا ہے، ہمارے اماموں کی انداز نے سکھایا ہے۔ اور پھر بڑی بات واضح اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بحث تھی، یہ بڑی لمبی بحث ہے، افکار رضا سیمینار میں ہم نے اس کا کچھ حصہ شامل کیا ہے، علماء کے لیے ہے، سلب صدق کیا ہے، ثبوت کذب کیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل عام فہم ایک ایسی دلیل دی کہ ذہن کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ شان رسالت کا پتہ چلے تو شان خداوندی کا پتہ چلتا ہے۔ توحید بذریعہ رسالت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گا مدینہ شریف، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے پوپ تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے، کلمہ پڑھنے نہیں آئے، دیکھنے کے لیے آئے کہ میں مناظر ہوں، میں کل بولوں گا، ان سے جھگڑے کروں گا، دیکھوں تو صحیح کیسے دلیل کیا دیتے ہیں۔ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں دیکھنے آ گیا، میں نے جب چہرہ دیکھا تو میرا دل مان گیا۔ یہودی سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابھی کوئی اور سنے نہیں، سرکار کا چہرہ دیکھ کے کہتا کیا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے امام نے کہا دیکھو، سرکار کی شان مانی ہوتی تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا۔ ایک یہودی سرکار کے بارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سرکار جھوٹ بول سکتے ہو، وہ چہرہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جو سرکار کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکنے کا قول کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں آج بھی اگر میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ ظاہر ہو جائے، حجاب اتر جائے، اور آج کا 15ویں صدی کا اور اس وقت کا 14ویں صدی کا بندہ دیکھنے والا کہا دیکھے گا تو ضرور کہے گا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب تم خود کہو کہ سرکار سامنے تمہیں نظر آ رہے ہو، اور ویسے بھی تو تمہارا عقیدہ ہے، اب چہرہ نظر آ رہا ہو پھر تو اور انداز ہوگا، تم کہو گے یہ نہیں جھوٹ بول سکتے، اتنا نورانی چہرہ، یہ نہیں جھوٹ بول سکتے۔ تو میرے امام نے کہا رسالت کی خبر ہو تو پھر اللہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج کا مفتی نہ ہو، پیر طریقت نہ ہو، محدث نہ ہو، مفسر نہ ہو، عام سا انسان وہ سرکار کا چہرہ دیکھ لے، وہ کہے گا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جس رب کے محبوب جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ہے توحید بذریعہ رسالت۔ رسالت کا ادب ہے تو پھر توحید کا ادب ہوگا، ورنہ کیسی بے ادبیاں، پتھر پہ قیاس، کہیں محلے کی دکان پہ قیاس، اور اس طرح کی باتیں، اور جھوٹ بولنے، امکان کذب کی باتیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں اس دلیل کو پیش کیا۔ اور دیکھو ہر شخص، یقیناً ہر مومن اس کے دل میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر نہ بھی آئے تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو نہیں جھوٹ بول سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور چہرہ سامنے ہو تو پھر کس قدر وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جن کے نبی کا یہ مقام ہے، اس اللہ کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس پر میں نے اس بحث میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے ایک دلیل بخاری شریف سے اور بھی شامل کی، اور وہ بھی بڑی اس موضوع کی عجیب دلیل ہے۔ 3632 نمبر ہے حدیث شریف کا۔ ابھی ہجرت کے بعد تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کی مکہ کے ایک مشرک کے ساتھ دوستی تھی، اور وہ بڑا بدبخت سرداروں میں سے بڑا سردار مشرکوں کا امیہ بن خلف، اس کے ساتھ یارانہ تھا۔ تو ہجرت جس وقت ہوئی تو صحابہ چلے گئے مدینہ شریف،
یہ امیہ بن خلف پہلے دوستی کی وجہ سے جب شام کے سفر پہ جاتا تھا تو مدینہ شریف جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں جا کے حضرت سعد بن معاذ کے پاس رہتا تھا. اب حضرت سعد بن معاذ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نئی نئی ہجرت ہوئی ہے اور انہوں کا دل تھا کہ میں عمرہ جا کے کروں اور شوق تھا اور ساتھ یہ سارا بھی تھا کہ یہ مکے کے مشرک جھگڑے تو ہیں مہاجرین سے, میرے ساتھ تو ان کا جھگڑا نہیں ہے, تو میرا دوست ہے میں اس کے پاس جا کے رہتا ہوں اور میں جا کے عمرہ کروں گا. لہذا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے مکہ شریف اور امیہ بن خلف کے پاس آ کے ٹھہرے. امیہ بن خلف سے کہا کہ میں عمرہ کرنے آیا. تو اس نے کہا کہ اس طرح اگرچہ میں سردار ہوں لیکن ابو جہل ہم سب پہ طاقتور ہے, وہ کسی کو عمرہ نہیں کرنے دے گا, مسلمان اور عمرہ کر کے چلا جا تو کوئی دیکھ لے گا وہ بھی شکایت جا کے لگائے گا, اگرچہ وہ میرا دوست ہے مگر مجھ سے سینئر ہے, میں اس کو بات ٹال نہیں سکتا, تو آپ انتظار کریں دوپہر کا. یعنی اس وقت کا بھی یہ کلچر تھا کہ دوپہر کو رش گلیوں میں کم ہو جاتا تھا, لوگ کیلولے میں چلے جاتے تھے, کچھ سوتے تھے, بازار ٹھنڈے ہو جاتے تھے, یعنی رش گھٹ جاتا تھا. کہا گلیوں میں جب رش گھٹ جائے گا دوپہر کا وقت ہوگا اس وقت تم جا کے عمرہ کر لینا. لہذا انتظار کیا گیا, دوپہر کا وقت ہوا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے, اتنے میں ابو جہل آ گیا طواف کے دوران. فقال من هذا الذي يطوف بالكعبہ, یہ کون ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے. یعنی اتنا اس نے چڑیا کو پر نہیں مارنے دیتا تھا اپنی بستی میں, اتنا کنٹرول تھا. اور کہتا یہ کون آ کے یہاں آزادانہ طواف کر رہا ہے کعبے کا. فقال سعد انا سعد, حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں سعد ہوں, میں طواف کر رہا ہوں. کہتا ہے تطوف بالکعبۃ آمنا, تم اتنے پرامن طریقے سے طواف کر رہے ہو حالانکہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا جرم کتنا بڑا ہے معاذ اللہ. تطوف بالکعبۃ آمنا, اتنا حالت امن میں تم طواف کر رہے ہو حالانکہ وقد آویتم محمدا واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ تم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کے اصحاب کو تم نے اڈا فراہم کیا ہے. وہ تمہارے بل بوتے پہ ہم وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے ہیں, تم ان کے میزبان ہو اور ادھر یہاں مکہ شریف میں آ کے تم پرامن طریقے سے طواف کرو, یہ کیسے ہو سکتا. اب اسے یہ بھی دیکھو کہ انصار کی قربانیاں کتنی ہیں. کہتا وقت آویتم محمدا, تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی ہے. یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے ادھر سے اب جو ہے ان کو مجبور کیا ہے, اب وہاں جا کے بھی حملہ کریں گے, تو تم لوگ ہو جنہوں نے سہارا دیا ہوا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو, تو وہ ہمارے دشمن ہیں تو تم بھی ہمارے دشمن ہو, تو تم کس طرح یہاں آ کے طواف کر سکتے ہو. اب سوچو ایک وقت وہ تھا کہ بدبخت ابو جہل ایک شخص کو بھی طواف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا, اور ایک آج ہے کہ ہر وقت کعبے کے گرد عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے. جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ آگے سے آہستہ نہیں بولے, شیر تھے اور سچے رسول علیہ السلام کے سچے غلام, آپ جھگڑ پڑے, فتلا حیا, طواف کرتے کرتے ہی لڑائی شروع ہو گئی. جس وقت آپ زور سے بولے اب نے کہا ہم نے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے پاس تشریف لے گئے, ہمارے لیے سعادت ہے, ہم ان کے لیے جاننے دیں گے, ہم نے ان کو اس لیے اپنے پاس رکھا ہے. اب وہ ابو جہل ہے, یہ عاشق رسول علیہ السلام ہے, بخاری شریف میں ہے. آپس میں جس وقت گتھم گتھا ہونے لگے اور بات اونچی ہو گئی تو اس میں اب امیہ بن خلف درمیان میں ہے, وہ اپنے بھی ہاف پہ طواف کروانا چاہتا تھا اور سمجھتا تھا دوپہر ہوگا کوئی دیکھے گا نہیں, اور چونکہ شام جانا ہوتا ہے میں نے بھی وہاں جا کے رہنا ہوتا ہے. اب اس صورتحال میں امیہ نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا کہ دیکھو میرے دوست ہیں پرانے اور اب ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ان کو ایک مرتبہ طواف کر لینے دو. نہیں, وہ چڑھائی کرنے لگا حضرت سعد پر. کہتا ہے کہ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم, سعد آواز اونچی نہ کرو, یہ تو وادی کا سردار ہے, ابو الحکم پر تم آواز اونچی کر رہے ہو. سعد میں تمہیں لے آیا ہوں, میرے طرف بھی کچھ دیکھو. فإنہ سید اہل الوادی, یہ اہل وادی کا سردار ہے, تو
تو اس واسطے تم نے طواف کرنا ہے تو یہ تب کرنے دے گا کہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرو، تم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم بولتے ہو اور پھر سر چڑھ کے تم بول رہے ہو۔ جس وقت امیہ نے یہ کہا تو حضرت سعد نے بھی دھمکی دے دی۔ آخر جن لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو یہ یعنی سیاسی طور پر جو برتری ہے دین کے لیے جو ضروری ہے اس کا بھی انداز ہے۔ حضرت صاحب نے کیا کہا؟ واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لأطأن متجرک بالشام، اگر تم نے طواف نہ کرنے دیا تو پھر تم میں سے کوئی شام نہیں جا سکے، ہم تمہارا رستہ بند کریں گے۔ رستہ جو مدینہ شریف کے پاس سے گزرتا ہے کوئی نہیں گزر سکے گا، اس ہم رستے تمہارے بند کر دیں گے اگر تم نے طواف بند کیا۔ اب یہ جغرافیائی ایک حکمت تھی مدینہ شریف کی ہجرت کی، اللہ ہزاروں حکمتیں رکھتا ہے۔ اب ہم تمہارے اس شاہراہ کو بند کریں گے، کوئی نہیں گزرے گا، قافلے بند کر دیں گے وہاں سے گزارنا۔ اچھا جی، فجعل امیہ یقول لسعد، اب امیہ پھر حضرت سعد سے کہتا ہے لا ترفع صوتک، تم تو مزید بڑھ رہے ہو، آواز اونچی نہ کرو، یہ تو سید وادی ہے اور تم دھمکیوں بھی ادھر آئے ہو۔ فجعل یمسکہ، لگتا ہے مفہوم سے کہ حضرت سعد اچھل اچھل کے بات کر رہے تھے تو وہ کندھوں سے پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ جعل یمسکہ، روک رہا تھا کہ ہمارا سردار ہے اور تم اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں کر رہے۔ تو حضرت سعد نے اب آگے جو جملہ بولا فغاضب سعد، آپ کو مزید غصہ آ گیا۔ دانان کا، تو پیچھے ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ حضرت سعد نے امیہ کو کہا دانان کا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ یہ میرے نبی کا دشمن، میں اپنے نبی کا عاشق، میں اس سے کیسے بولنے میں جھجک محسوس کروں؟ میں اگر آج یہ طواف میرا روکا گیا میں شام کی جو شاہراہ ہے وہ بند کر دوں گا، ہم نہیں گزرنے دیں گے وہاں سے۔ اب ایسی صورتحال میں جس وقت یہ بیچ میں تھا امیہ اور اب مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا، حضرت سعد نے بھی کہا تو پیچھے ہٹ جا۔ یہ مزید جب آگے بڑھا تو حضرت سعد نے اس کو کھری کھری سنا دی، کہتا تو امیہ بنا ہوا، انی سمعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک، تو اپنی خیر منا، اے امیہ تو اپنی خیر منا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا امیہ کو تو میں خود قتل کروں گا۔ انہ قاتلک، تو نہیں بچ سکتا، میرے نبی علیہ السلام نے تیرا بتایا مجھے، وہ تجھے قتل کریں گے۔ اب جس وقت یہ جملہ بولا حضرت سعد نے تو امیہ کی ہوا نکل گئی۔ دیکھو مشرک ہو کے، مشرک کافر، آگے جملہ کیا بولتا ہے۔ آج کا بدبخت ٹولہ اس مشرک کا تصور سرکار کے بارے میں سن لے تو انہیں پتا چلے کہ یہ کس سطح پہ جا کے کھڑے۔ جب اس مشرک کو غیب کی خبر بتائی گئی اور بتائی صحابی نے، یعنی مشرک کا آگے جو جملہ ہے وہ صحابی کے قول پر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ تم بھی وہی رکھتے ہو کہ جو مشرک والا تھا، نہیں، مشرک نے صحابی سے سیکھا۔ صحابی نے کہا امیہ تو پیچھے ہٹ، تو تو خود قتل ہو جائے گا، مجھے میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہ تجھے قتل کریں گے۔ اب جس وقت اس نے سن لیا تو یہ دلیل دیکھنا، توحید بذریعہ رسالت سمجھ کس طرح آتی ہے۔ یزعم انہ قاتلک قال ایایا، بڑے تعجب سے کہتا ہے مجھے قتل کر دیں گے، میں مکہ شریف میں، میں سردار، میں ادھر جاؤں گا ہی نہیں، وہ ادھر آئیں گے نہیں، ہمارا روب بڑا ہے، ہمارا لشکر بڑا ہے، کیا وہ مجھے قتل کر دیں گے؟ تو حضرت سعد نے کہا نعم، ہاں تمہاری تو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا مجھے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا جو آج کے بدبخت یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کل کا کیا پتا، وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ کہتا ہے واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں قتل ہو کے رہوں گا۔
فرمایا کیا؟ واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، خدا کی قسم حضرت محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، حضرت محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ مکے کا مشرک کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں کہتا؟ ہم نے 40 سال پہلے دیکھا ہوا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال بھی دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بولتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ قتل کریں گے تو پھر میں مقتول ہوں۔ اب مشرک یہ مان گیا، سرکار کے وہ سال دیکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس مومن پہ جو کہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ مشرک کہتا ہے یہ نہیں جھوٹ بول سکتے، اگر انہوں نے کہا ہے تصدیق کر لی، یا میرے بارے میں کہا ہے، واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں تو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے یا میں قتل ہو جاؤں گا، یہ پھر ہو کے رہے گا۔ اب دیکھو آج کا پل پلا یقین لوگوں کا، اور وہاں جنہوں نے دیکھا تھا اگرچہ حالت شرک میں ہے، مگر چونکہ صحابی نے عقیدہ غیب کی خبر دے دی ہے سرکار سے سن کے کہ سرکار فرما چکے ہیں۔ اب اگر صحابی کا یہ یقین نہ ہوتا کہ سرکار کو پورا پتہ ہے تو کئی اعتماد تھے، کہتے کہ یہ امیہ پتہ نہیں کل مر جائے گا، پرسوں مر جائے گا، کیونکہ یہ قتل تو ہوا تھا جا کے بدر میں 2 ہجری میں، یہ ہجرت کے فوراً بعد کی بات تھی۔ مگر صحابی کا یقین ہے، انہوں نے بھی بتایا، اور جنہوں نے معاشرے میں دیکھا اگرچہ کافر تھے، انہوں نے کہا واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ لہذا اب یہیں سے اس کی ہوا نکلی، گھر چلا گیا، فراجع الی امراتی، گھر والی کو جا کے اس نے بتایا، کہتا ہے اما تعلمین ما قال لی اخی الیسربی، جانتی نہیں ہو وہ یسربی بھائی نے کیا کہا ہے؟ یسربی بھائی سعد بن معاذ، وہ یسرب سے جو میرا دوست آیا ہوا تھا، مدینہ شریف کو یسرب کہتے تھے، وہ یسربی بھائی نے جو کہا ہے جانتی نہیں ہو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے پوچھا بتاؤ، ما قالا، کیا کہا؟ کہتا ہے زعم انہ سمع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، یہ اس نے کہا ہے۔ اب آگے اس کافرہ خاتون کا جملہ سنو، وہ کیا کہتی ہے؟ قالت فواللہ ما یکذب محمد، خدا کی قسم محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مشرک کی مشرک بیوی جب اس نے اس سے سنا کہ یہ وہ یسربی بھائی کہہ رہا ہے تو کہتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ ہے اگر عام عوام کے لحاظ سے آج کا وہ طبقہ کہ جو بظاہر توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اتنی غلط باتیں کہ امکان کذب تک اتر آئے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ان کی تو شان ہی جدا ہے، جو چوٹی کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بولے تو سچ ہی بولتے ہیں، کہتے ہیں واللہ ما یکذب محمد، خدا کی قسم یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ انداز دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے لحاظ سے اگر آج مسئلہ امکان کذب اور توحید کو سمجھنا ہے تو پھر اس طرح رسالت کے ذریعے کہ جس رب کے رسول اتنے سچے ہیں وہ خود کتنا سچا ہے، جن کے رسول ان کے بارے میں عام بندہ کہتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو پھر اللہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس بنیاد پر اب آگے حدیث چونکہ مکمل کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دن آ گیا بدر والا، ابو جہل نے اعلان کیا سارے نکلو، تو اس کو پتا تھا کہ میں گیا تو بچ کے نہیں آؤں گا، امیہ بن خلف کو پتا تھا کہ میرے بارے میں تو وہ پہلے ڈیتھ وارنٹ جاری کر چکے ہیں اور وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اچھا جس وقت آ گیا بلانے کے لیے اس کو ابو جہل، فاراد اللہ یخرج، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا جنگ پر، میں نہیں جاؤں گا۔ فقال له ابو جہل انک من اشراف الوادی، تم تو لیڈروں میں سے ہو، اگر تم گھر بیٹھو گے تو باقی کیسے جائیں گے؟ تو تم کچھ سفر کرو پھر واپس آ جانا چپکے سے، کچھ سفر کرو تاکہ دوسرے بھی تو نکلے۔
تم تو اشراف وادی میں سے ہو. اب دیکھو یہ اس کو سید وادی کہتا ہے, وہ اشراف وادی سے اس کو قرار دے رہا ہے. فسر یومن او یومین, بس ایک دو دن تم بھی چلو. فسار معہم فقتلہ اللہ, گیا ہے تو پھر بچ کے نہیں آ سکا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا. تو توحید بذریعہ رسالت کے لحاظ سے ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں, اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے وہی طریقہ عطا کیا کہ جس سے رسالت کے ذریعے, جب ہم رسالت کا اتنا ادب کرتے ہیں, ہم تو کافی نیچے سے شروع کر لیتے ہیں نا, اہل بیت کا ادب, اصحاب کا ادب, ولیوں کا ادب, بڑے بھائی کا ادب, ماں باپ کا ادب, استاذ کا ادب, اور دوسرا طبقہ وہ سارے ادب چھوڑ کے وہ رب کی بے ادبی, وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کے ذہنوں پر رسالت کا وقار چھایا ہوا ہوتا تو کبھی بھی نہ بھٹکتے. اس بنیاد پر ہم عصر حاضر میں جو عقیدہ توحید سیمینار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اسی صفہ والی سوچ اور دار ارقم والی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھا یہ لوگ ہمارے سیمینار کا جواب دینے کے لیے کہاں کہاں چاکنگ اشتہار تیاری کر کے ایک حال میں جمع ہوئے, اور ایک بھی ہماری دلیل کا جواب نہیں دے سکے. وہ جو ہم نے یہاں خامدین کورس کے اندر عقیدہ توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ, اس کے اندر سارے جواب دیے ہوئے, ان کو آج تک کوئی نئی بات مل ہی نہیں رہی. اور وہ پرانے اپنے چلائے ہوئے کارتوس ان کو استعمال کر کے اپنے عوام کی طرف سے ندامت سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے عہد کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ اس دھاندلی کو روکنا ہے اور روک کو چھوڑنا ہے. اس واسطے 2 جون کو لاہور کی سرزمین پر اسی ایوان اقبال میں نماز عشاء کے بعد ہم نے پھر عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. 2 جون کا دن یاد رکھیں, 2 جون بروز اتوار بعد از نماز عشاء ایوان اقبال لاہور کے اندر یہ تاریخ ساز پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اور یہ موقع ہے کہ جس میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں جو ہمارا مرکز ہے, اس سے 9 سال تقریباً پڑھنے کے بعد 41 علماء کرام جو فارغ ہو رہے ہیں, تو ان کی دستار فضیلت کا وہ پروگرام ہے. اور آخری حدیث وہاں پہ بخاری شریف کی پڑھائی جائے گی. تو اس واسطے جن لوگوں نے 9 سال دیے, آپ ان کو چند گھنٹے جا کر ان کے اعزاز کے لیے بھی بیٹھیں. ان کو دستاریں پہنائی جائیں گی, امامے باندھے جائیں گے, جبے پہنائے جائیں گے, حدیث شریف کا درس ہوگا, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ نور نگر میں پلنے والوں کے چہرے پر نور ہوتے ہیں, اور یتیم خانوں میں رہنے والے, علم کے یتیم خانوں میں وہ ابو اندھیرا ہوتے ہیں, کیونکہ بعد میں بھی انہوں نے اندھیرے بانٹنے ہوتے ہیں. تو یہ اعزاز حاصل ہے ادارہ صراط مستقیم کو کہ ہم نے جہاں عوام کے لیے کورسز رکھے, خواص کے لیے, اب 9 سال گھر سے نکلنا پڑنا یہ ایک معنی رکھتا ہے. جس نے اپنا بچہ گھر سے بھیجا ہو, دارالعلوم سے پتہ ہے ایک ہفتہ گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر گھر کی روٹی اور ناشتے چھوڑ کے اور دور جا کے صحبتیں مشکلات برداشت کرنا اور دین پڑھنا, یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے. اللہ کے فضل سے 41 علماء کرام دورہ حدیث پڑھ کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں جامعہ جلالیہ سے, ان کی دستار ہوگی. اور اس موقع پر یہ پروگرام عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث خصوصی طور پر اس موضوع کے لحاظ سے اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ اس دعوت کو عام کریں. اشتہارات یہاں پہنچے ہوئے ہیں, وہ بھی جمعے کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور جانے کے لیے قافلوں کا بھی اہتمام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.